السلام علیکم ناظرین، عامر میاں اور ایسٹرو ہوپ موجودہ ہفتہ 13 سے 19 فروری 2012 کا احوال بتانے کے لیے پہلے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور اس حصے کا اہم ایونٹ تو ویلنٹائن ڈے ہے، جس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں نے اسے ایمان کا حصہ بنا لیا، بہت سارے لوگ اس کو دین سے کمپیل کرتے ہیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تہوار ہے، اس کو تہوار کی حد تک ہی رہنا چاہیے۔ ہاں، جب آپ لمٹس کراس کرتے ہیں کسی بھی فیل میں، کسی بھی کام میں، تو یقین طور پر پھر فتوے لگ جاتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، جو آپ کے مخالف گروپ ہیں وہ آپ کے خلاف بولنے شروع ہو جاتے ہیں، جو آپ کے ہمدرد ہیں وہ اور زیادہ شور و غل، اور ایک لمبی بحث و تکرار شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کسی بحث و تکرار کا آغاز کرنے یا اس میں شامل ہونے سے بچنے کے لیے میں آغاز کرتا ہوں موجودہ ہفتے کا، اور اس حصے کا ہمیشہ کی طرح جو بات کرتے ہیں برج حمل سے، ایریز، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حق مستار مریخ تمام آپ کے درجے کے چھٹے گھر میں رجت میں رہتے ہوئے آپ کے ماتحت افراد کو بہت زیادہ یعنی خاص اہمیت کا حامل بنا سکے گا، جبکہ اپنی ملازمتی ذمہ داریوں پر جو ہے آپ کو بہت گہری توجہ دینا چاہیے تاکہ اس میں کوئی 19-20 نہیں ہو جائے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنی صحت کا بھی ذرا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ذائقہ کے خانہ مال میں مشتری کی موجودگی آپ کو مالی فوائد دلا سکے گی، جس کی وجہ سے آپ کی مالی پوزیشن کافی مستحکم ہو جائے گی، لیکن خانہ مال کے حاکم زہرہ کی آپ کے 12ویں گھر میں موجودگی آپ کے اخراجات کو بھی بڑھا سکتی ہے۔ یقیناً ایزی کم ٹو ایزی گو والی بات ہے کہ جب آپ آسانی سے ارن کریں گے، کمائیں گے، تو میں بھی کہ اس میں اخراجات بڑھ سکتے ہیں، فضول خرچی بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے پلیز اس چیز کو ذرا کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ 13 سے 14 فروری کو عطارد ظہل تسلیس کے باعث آپ کا سفر جو ہے وسیلہ ظفر ثابت ہو سکتا ہے، اور آپ مشترکہ کاموں میں فوائد کا حصول بھی ممکن بنا سکیں گے، یعنی جوائنٹ وینچر آپ کے لیے اس ہفتے میں بہتر رہے گا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 13 فروری کو صحت بہتر ہونے کے علاوہ آپ کا گھریلو ماحول جو ہے وہ کافی خوشگوار اور پرسکون رہے گا۔ 14 فروری کو آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ تر و تازہ اور فریش محسوس کریں گے۔ 15 فروری کو ڈرائیونگ کے دوران آپ کو ذرا محتاط جو رہنا ہوگا، احتیاط کرنی ہوگی۔ 16 فروری کو غیر ذمہ دارانہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے، یعنی ارسپانسبل نہیں ہونا چاہیے آپ کو، ورنہ نقصان کا جو اندیشہ ہے، خطرات ہوتے ہیں، وہ حقیقت بھی بن سکتے ہیں۔ 17 فروری کو کاروباری امور میں ترقی کا عنصر جو ہے غالب رہے گا، مزید آگے بڑھ سکیں گے۔ 18 فروری کو نئے کاروباری امور طے پا سکیں گے۔ 19 فروری کو غیر شادی شدہ افراد کی شادی خانہ آبادی طے پا سکے گی، خوش ہو جائیے گا۔ اور اس ہفتے میں آپ کے لیے جو ہے 16 اور 19 فروری بہت زیادہ پازیٹیو ڈیز ہیں جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جبکہ اگر احتیاط طلب یا منفی اثرات کے حامل دن کا دیکھا جائے تو وہ آپ کے لیے 15 فروری کا دن ہو سکتا ہے، اور یقیناً 15 فروری کے لیے میں پہلے سے آپ کو کہہ چکا کہ آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ برج ثور ٹارس، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ یہ عمومی جائزہ اس لیے کہ جو اسٹار کی مومنٹس ہوتی ہیں اس کو ہم عمومی جائزے میں رکھتے ہیں، اور جو ڈے بائی ڈے ہوتی ہے پریڈکشن اس کو ذرا تھوڑا ڈیٹیل لے لیتے ہیں ہم، تو اس لیے اب چلتے ہیں عمومی جائزہ ٹارس کا۔ آپ کا حاکم ستارہ زہرہ 9 سے 29 فروری آپ کے ذائقے کے 12ویں گھر میں رہتے ہوئے بہت سے فلاحی کاموں میں آپ کی توجہ بڑھانے کے علاوہ کچھ خفیہ کام سر انجام دینے میں بھی مفید ثابت ہو سکے گا، جبکہ تالے میں مشتری کی موجودگی آپ کو فراغ دلی، آپ کے اندر جو دوسروں کے لیے ہمدردی، اچھے جذبات اور بڑا کھلے دل سے آپ دوسروں کے لیے کام کرنے کی جو سوچ ہے یا جذبہ ہے وہ بڑھانے کے علاوہ آپ کی پرسنالٹی کو بھی بہت زیادہ ڈومینیٹنگ بنا سکے گا، دوسروں کے لیے بہت زیادہ ڈیشنگ پرسنالٹی ہوں گے، جبکہ آپ کی روحانیت کے شوق میں بھی اضافہ ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ مریخ کے آپ کے درجے کے 5ویں گھر میں موجودگی آپ کے عشق و محبت سے متعلقہ امور کو حساس سینسٹیو بنا سکے گی۔ علاوہ ازیں ذائقہ کے 6 گھر میں شرفی جو ہے زحل، یعنی ظہر جو ہے شرف کی حالت میں اس کی موجودگی جو آپ کے ملازمتی امور میں ترقی اور حصول ملازمت کے خواہاں افراد جو ہیں جو جاب وغیرہ کا سرچ کر رہے ہیں ان کو حسب خواہش جو ہے نا کامیابی دلا سکے گا۔ 15 اور 16 فروری کو زہرہ پلوٹو تربی کے باعث آپ کو اپنے حاسدین سے محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی، جبکہ اس دوران آپ کی رغبت، آپ کی اٹریکشن جو ہے وہ جن سے مخالف کی طرف بھی بڑھ سکتی ہے یا آپ کی توجہ ادھر ڈائیورٹ ہو سکتی ہے، تو اس میں بھی ذرا احتیاط کرنا چاہیے، کوئی اسکینڈل نہ بن جائے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 13 فروری کو آپ کی علمی، ادبی اور تفریحی سرگرمیوں میں نیا جوش و جذبہ پیدا ہو سکے گا۔ 14 فروری کو بہت سی بین الاقوامی معلوماتی دلچسپی میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ 15 فروری کو انٹرنیٹ یا الیکٹرانک میڈیا سے متعلقہ سرگرمیوں میں کچھ نئی دلچسپیاں جو ہیں وہ پیدا ہو سکیں گی۔ 16 فروری کو دیرینہ خواہشات پوری ہونے سے انجانی خوشی محسوس ہوگی۔ 17 فروری کو آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، اس لیے اپنی خوراک کا خاص خیال رکھیے گا۔ 18 فروری کو آپ اپنے نامکمل کام جو ہیں بخوبی
انجام تک یا تکمیل تک پہنچا سکیں گے، اچھے طریقے سے ان کو وائنڈ اپ کر سکیں گے۔ 19 فروری کو آپ کے ڈپریشن میں کمی آئے گی۔ مجموعی طور پر اس ہفتے میں جو آپ کے لیے کچھ سعد اثرات کا حامل دن، جو ایکسٹرا آرڈنری روٹین سے ہٹ کے جو یہ پلس مائنس ہم لوگ بتاتے ہیں آپ کو، تو اس میں کوئی ایسا ایکسٹرا آرڈنری جو پازیٹیو یا پلس جو ہے وہ دن نہیں ہے جس میں آپ میکسیمم بینیفٹ اٹھا سکیں، لیکن احتیاط طلب دن جو آپ کے لیے منفی اثرات کے جو حامل دن ہیں وہ 15 اور 16 فروری کے ثابت ہو سکتے ہیں، اس لیے 15 اور 16 فروری کو آپ کو تھوڑا محتاط رہنا ہوگا، اسی میں آپ کے لیے بہت بہتری ہے۔ برج جوزہ جمنا ہے، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ عطارد یکم تا 14 فروری آپ کے ذائچے کے 9ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کی اعلیٰ تعلیم کے حصول کی قابلیت میں اضافہ کا سبب بن سکے گا، جبکہ کسی متوقع سفر سے، یعنی کوئی ایسا آپ نے جو پلان کیا ہوگا جس کے بارے میں آپ کی توقعات ہیں یا آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے، تو اس طرح کا اگر کوئی سفر آئے گا تو یقینی طور پر اس میں آپ کو فوائد کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ 15 سے 19 فروری عطارد آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کی قابلیت اور تعلیم کی بنیاد پر دو چیزیں، اسکل ہے آپ کی ایجوکیشنل جو آپ کی اسکل ہے، اور آپ کی جو انڈیویجول جو اللہ نے آپ کو جو دی ہوئی ہے خوبی کام کرنے کی جو قابلیت ہے آپ کی، اس کی وجہ سے کسی اعلیٰ مرتبے کے اوارڈ آپ کچھ بھی اللہ کی طرف سے آپ کو دیا جا سکتا ہے، یا جہاں جاب کر رہے ہیں آپ امیڈیٹ باس دوسروں کے لیے ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کے ہیں، ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں، یا آپ سوئچ اوور کر سکتے ہیں اپنے جگہ سے کسی دوسری جگہ پہ، جس سے آپ کے تجارتی کاروباری امور، اگر دونوں طرف سے کاروباری لوگ ہیں، ملازمتی امور ہے، دونوں طرف سے آپ تسلی بخش حد تک اس میں سے فوائد کا حصول ممکن بنا سکیں گے۔ 13 اور 14 فروری کو عطارد ذوحل تثلیث کے زیر اثر آپ کے بہت سے مسائل کا حل اور بہت سے مسائل کا مثبت، سب سے بڑی بات ہے یہ پازیٹیو اور بہتر حل آپ کے سامنے آ سکے گا، جبکہ آپ سنجیدہ امور پر اہم گفتگو کے فوائد کو بھی حاصل کر سکیں گے۔ 14 اور 15 فروری کو عطارد نیپچون کران کی وجہ سے اپنے خیالات کو عملی جامہ پہنانے کی قابلیت سے فائدہ اٹھا سکیں گے، جس سے بہت زیادہ آپ کی نظر، آپ کا جو ویو پوائنٹ بہت ڈیپ ہو جائے گا، دوسرے کو بہت اچھا بہت دور تک سوچ سکیں گے، یعنی جس کو کہیں گے بہت زیادہ آپ ذرا اپنے مستقبل کے بارے میں کانشیس ہو جائیں گے، اور جس کی وجہ سے آپ کی کریٹیوٹی جو ہے وہ بہت زیادہ، تخلیقی صلاحیتیں آپ کی بہت زیادہ بڑھ سکیں گے۔ 16 اور 17 فروری کو عطارد مشتری تجدید کے ذریعے اثر حالات پر مکمل نگاہ رکھتے ہوئے بہت سے مستحکم فیصلے کر سکیں گے، جبکہ شعبہ تعلیم میں آپ کی دلچسپی بڑھنے سے آپ کی مثبت سوچ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے گی۔ ایجوکیشن تو ڈیفینیٹ ہے ہی، پازیٹیو اسپیکٹ ہیں اس کی طرف سے، آپ کو بہت زیادہ پازیٹیو ہی رہنا ہوگا تو آپ اس میں سے کچھ گین کر سکیں گے۔ 19 اور 20 فروری کو عطارد پلوٹو تجدید کے باعث اپنے خیالات کا اظہار کرنے میں نہ صرف آپ کو آسانی ہوگی بلکہ آپ کی گفتگو بھی دوسروں پر اثر انداز ہو سکے گی، لیکن اس دوران آپ کو کچھ نفسیاتی مسائل پر توجہ دینے کی بھی ضرورت ہوگی۔ کچھ اگر ذہنی طور پہ کوئی دباؤ آ رہا ہے، کوئی کمپلیکیشنز ہیں آپ کے سرکمسٹانسز میں، تو تھوڑا سا ڈیٹیل سے سکون سے بیٹھ کے توجہ سے دیکھ لیجیے گا، یقینی طور پہ آپ اس کو حل کر سکیں گے اور کامیاب رہیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 13 فروری کو کاروباری معاملات تسلی بخش رہیں گے۔ 14 فروری کو سرمایہ کاری کرتے وقت اچھی طرح سے سوچ وچار کر لیجیے گا تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ یہ بڑا برا سا ایک ہوتا ہے کہ آدمی ریونجفل ہو جاتا ہے اپنی ذات کے ساتھ، بڑا انتشار کا، ذہنی طور پہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، بہت سارے معاملات آپ کے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے گا۔ 15 فروری کو اپنے اہم امور مثلا سفر، کاروبار اور قانونی امور کے بارے میں مشاورت کرنا بہتر رہے گا۔ 16 فروری کو پلاننگ کر لیجیے گا تاکہ ممکنہ پریشانیوں سے بچا جا سکے۔ 17 فروری کو مستحکم فیصلے کر سکیں گے۔ 18 فروری کو کاروباری معاملات ملتوی ہو سکتے ہیں۔ 19 فروری کو شراکتی امور جو ہیں یا شراکتی آپ کے جو جوائنٹ وینچر ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ، وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی رہ گئی بات آپ کے موجودہ ہفتے کے مثبت یا سعد اثرات کی، تو یقینی طور پر یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو ہے، یعنی 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19 مجموعی طور پر پورا ہفتہ آپ کے لیے پازیٹیو اثرات کا حامل ہے۔ اس سے جتنا ہو سکے اس کو یادگار بنائیے گا، میکسیمم بینیفٹ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا، لیکن جذباتی نہیں ہوئیے گا اور اپنی لمٹ سے آگے جانے کی کوشش نہیں کیجیے گا۔ اور یقینی طور پہ جب پورا ہفتہ ہی آپ کے لیے بہت زیادہ سعد اثرات کا حامل ہے تو نیگیٹو کہاں سے آئیں گے؟ منفی اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے، لیکن اپنے جوش و جذبے کی وجہ سے اس کو نیگیٹو نہیں بنا لیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی پہلے حصے کا اختتام کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ یہ آپ کا یہ ہفتہ جو ہے بہت زیادہ پازیٹیو، بہت زیادہ بہتر انداز سے گزر سکے۔